بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خذ العفو وامر بالمعروف، اے میرا محبوب درگزر معاف کرنا اختیار کرو اور وامر بالمعروف پر عمل کرو، یعنی لوگوں کو نیکی بھلائی اچھائی بتاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگوں کو تبلیغ کی، بھلائی کیا ذکر فرمایا، آپ نے حلم و صبر درگزر عفو پر عمل کیا، اس کے متعلق میں احادیث پاک سے آپ کو روشناس کروں گا۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم کے متعلق اگر میں بیان کروں تو میری تمام زندگی جو ہے گزر جائے گی، اور سمندر سیاہی بناؤں، تمام دنیا کے احجار اقلام بناؤں، تو پھر بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم کی شان بیان نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، حلم کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت زید بن ثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام نہیں لایا تھا، کافر تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی تمام نشانیاں دیکھ چکا تھا، سمجھ چکا تھا، لیکن دو نشانیاں جو تھی وہ باقی تھی، میں نے سمجھنا تھا، جاننا تھا۔ وہ یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے، اس کے آگے جہل جو ہے وہ ناکام ہے، یعنی جہل پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غالب ہے۔ ایک تو یہ میں جانتا تھا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر چکے تھے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں۔ نبی میں اتنا جو ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبوت اور رسالت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سے کسی قسم کا جاہلانہ گفتگو کرے، بدسلوکی کرے، اتنا ہی نبی کا علم، اتنا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو ہے جہالت پر، جاہلانہ آدمی پر، جاہل پر جو ہے اتنا ہی علم غالب ہوتا چلا جاتا ہے، اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ دو امور جو ہے حضرت زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سمجھنے تھے، جاننے تھے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے، فرمایا اے زید مجھے کچھ قرضہ لینا ہے۔ آپ نے جب فرمایا تو میں نے پوچھا کہ کتنا قرضہ دوں؟ آپ نے کہا اتنا قرضہ مجھے دے دو، فلاں مدت فلاں تاریخ پر میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ میں نے قرضہ دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد مدت میں 3 دن رہتے تھے تو میں گھر سے چل پڑا نبی کریم تاجدار مدینہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں اور قرضہ لوں، لیکن مجھے پتا تھا کہ 3 دن باقی ہے مدت میں، 3 دن کے بعد میں نے قرضہ لینا تھا۔ صرف اس لیے کیا کہ میں ان دو اموروں کو جو ہے دیکھ سکوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، کیونکہ نبی میں ہوتے ہیں۔ تو وہ پہنچا، کہتے ہیں کہ اے عبد المطلب کی اولاد، یہ میں جو حوالہ دے رہا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا، یہ کتاب و شفا میں حضرت امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا میں نے کہا ہے عبد المطلب کی اولاد، تم نے اب مجھے قرضہ نہیں دیا، قرضہ دو، جلدی کرو۔ میں نے ترقی کی بات کی، صرف آزمانے کے لیے، بے ادبی کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زید اب
ابھی تو 3 دن باقی ہیں آپ کو قرضہ ادا کرنے میں، یعنی میں آپ کو قرضہ جب ادا کروں گا تو 3 دن باقی ہے۔ فرماتی ہے میں نے کہا نہیں، میں تو ابھی لوں گا قرضہ، میں قرضہ لے کر جاؤں گا۔ میں نے کچھ تلخی کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور اس نے مجھے ڈانٹا اور مجھ سے جھگڑا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حضرت عمر خاموش رہو، ان کا معاملہ اور میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اس کو جو ہے جتنا قرضہ دینا ہے اس سے 20 سا جو ہے زیادہ قرضہ دے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کو 20 سا قرضہ کیوں زیادہ دوں؟ ان کا جتنا قرض ہے ہم نے لیا اتنا ہی ادا کرنا ہوگا۔ تو میرے دوستو، 4 سیر جو پاکستانی ہیں ان کا 1 سا بنتا ہے، عربی سا جو ہے 4 سیر کا ہے، اب تو کلو ماشاءاللہ آ گئے ہیں۔ تو میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم فرمایا اس کو 20 سا اس کے قرضہ سے زیادہ دو، ان کو مل گیا، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم بھی اس نے دیکھ لیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو بھی دیکھ لیا اس نے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درگزر بھی دیکھ لیا۔ آپ نے تبسم فرمایا۔ تبسم کہتے ہیں کہ اتنا ہنسو کہ دانت نظر نہ آئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں اتنا نہیں ہنسا کہ دانت نظر آئے، بس تبسم فرمایا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے 2 امور کو پاس کر لیا، دیکھ لیا، جان لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو آپ نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا یہ مقصد نہیں تھا جاہلانہ گفتگو جو میں نے کی ہے، جو میں نے بدسلوکی کی ہے، یہ میرا مقصد نہیں تھا کہ آپ کو کوئی اذیت پہنچے، میں تو صرف آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا کہ آپ کے نبوت میں، رسالت میں، نبی میں حلم اتنا ہوتا ہے، آگے کوئی بات بھی کرے تو حلم کا اضافہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، علم کا اضافہ زیادہ ہو جاتا، درگزر کا اضافہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، وصبر، صبر کرنے کا جو ہے اضافہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، دیکھو میرے کریم تاجدار مدینہ نے حلم پر کتنا جو ہے زور دیا۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں، کیونکہ اگر کوئی آپ کے بعد جاہلانہ بات کرتا ہے، بد سلوکی کرتا ہے، تو آپ کے جو ہے آپ کے جسم میں، آپ کے منہ میں، آپ کے دل میں اتنا صبر ہونا چاہیے، اتنا عفو درگزر ہونا چاہیے، اتنا حلم ہونا چاہیے، اتنی پیاری گفتگو کرنی چاہیے، اتنا جو ہے اخلاق کرنا چاہیے، خلق و عظیم کرنا چاہیے کہ وہ آدمی آپ کی گرفت میں آ جائے پیار میں اور کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جو میں نے آپ سے بات کی ہے۔ میرے دوستو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں ہجرت کر کے آ گئے تو مکہ کے مشرکین نے پھر بھی آپ کو جو ہے اذیت دی، اور جہاد کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سارے مجاہدین کو، صحابہ کرام کو جانا پڑا۔ یہ جو میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر طبری میں بھی لکھی ہے، اور نسائی میں بھی موجود ہے، اور ترمذی، ابن خزیمہ، کافی کتابوں میں موجود ہے۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے، شہید کرنے کے لیے کفار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آخرکار میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تھے تو مکہ کے مشرکین نے سوچا کہ مکہ میں تو یہ بچ گیا، اب مدینہ میں جا کر اس کو شہید کر دو۔ تو تمام لوگ جو تھے، ابو سفیان وغیرہ، باقی جو بھی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ 80 آدمی جو ہے، یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش کر رہا ہوں، یہ شفا شریف میں بھی موجود ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے
80 آدمی جبل تنیم سے آئے کہ صبح کی نماز میں جا کر اندھیرا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے تلواریں، تیر تلواریں وغیرہ لی اور جبل تنیم سے اترے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے تو مجاہدین نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ نے سورہ فتح میں 24 آیات مبارکہ میں فرمایا هو الذی کفا ایدیہم ایدیہ، اللہ نے فرمایا دیکھو کہ جب وہ جبل تنیم سے آ رہے تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے تو میں نے ان کو روک لیا۔ اللہ فرمایا میں نے ان کو روک لیا، حالانکہ بظاہر صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے فرمایا ہاں، انہوں نے کہا صحابہ کرام نے فرمایا آپ کو شہید کرنے کے لیے آ رہے تھے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ فتح میں نے ان کو روک دیا، میں نے ان کو چھوڑ دیا، آنے کے لیے آ رہے تھے شہید کرنے کے لیے تو میں نے ان کو روکا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے ان کو فرمایا درگزر کر کے حلم اور صبر سے ان کو چھوڑ دو۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ دیکھو کام کر رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو گرفت کر رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں صحابہ کرام، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ رہے ہیں اچھی آدمی، اور پھر آپ ان کو رہا کر رہے ہیں، چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرمایا میں نے ان کو کفایہ دیا، میں نے ان کو جو ہے روک لیا کہ شہید نہ کر سکے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اللہ نے فرمایا میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ دیکھو اللہ کا کام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ایک ہی ہے، ان میں تو فرق ڈالنا جو ہے عزیزان محترم کفار یہودیوں کا ہے۔ یہ سورۃ کہف میں موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے درمیان اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ لوگ فرق کرنا چاہتے ہیں، فرق نہ کرو، اللہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جو ہے کام دونوں کا ایک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بغیر نہیں بولتے، نہیں چلتے، نہیں سوتے، کوئی کام نہیں کرتے اللہ کے بغیر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد جب ابو سفیان گرفتار ہو کر آئے تو میرے نبی کریم تاجدار مدینہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دیکھو ابو سفیان تم نے میرے صحابہ کرام کو شہید کر دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کا مسئلہ کر دیا، اور اس کے بعد بہت اذیت دی، تو دیکھو آج میں آپ کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ مجھے کچھ نہیں کر سکتے، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، آپ مجھے اذیت نہیں دے سکتے، آپ مجھے قید نہیں کر سکتے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا اے ابو سفیان وہ کیوں؟ آپ کا عقل، آپ کا سوچ کیا ہے کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نبی ہیں آپ، رسول ہیں آپ، آخری نبی ہیں آپ امین ہیں۔ جب آپ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو ہم آپ کو امین کہتے تھے۔ آپ نبی ہیں، نہ مجھے قتل کریں گے، نہ مجھے قید کریں گے، نہ مجھے اذیت دیں گے، کیونکہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے حلم، صبر، عفو، درگزر کرنا۔ آپ درگزر فرمائیں گے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر فرمایا، صبر فرمایا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو، میں نے حلم کے متعلق آپ کی خدمت میں حدیث پاک پیش کی، اور ان کے علاوہ بہت بے شمار حدیث پاک ہیں، ان کا ذکر کیا جائے تو کافی لمبی تقریر ہو جائے گی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، کوئی آگے سے کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، پارسی ہے، مجوسی ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرے۔ اگر کوئی جاہلانہ گفتگو کرتا ہے تو علم میں جو اس کے اوپر اضافہ کرتا جائے، صبر کرے، درگزر کرے، تاکہ وہ مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے اور بے قراری کے ساتھ مسلمان ہو جائے۔ تو میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں جو غیر مسلم ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مطالعہ کریں، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ کے دل میں
بات آ جائے تو آپ مسلمان ہو جائیں۔ اقرا فی الدین، ہمارے دین میں جبر نہیں ہے کہ میں جبر سے کہوں کہ آپ جلدی مسلمان ہو جائیں، یہ کریں۔ اللہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا اسلام ہے، تو میں آپ تک وہ پہنچا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔